السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فی الذی، اس آدمی کے بارے میں، سقط عن راحلتہ، جو گرا تھا اپنی سواری سے، فمات، تو وہ فوت ہو گیا۔ اس آدمی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، تم غسل دو اس کو بماء، پانی کے ساتھ، وسدر، اور بیری کے پتوں کے ساتھ، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور تم کفن دو اس کو فی ثوبیہ، اس کے دونوں کپڑوں میں، متفق علیہ، اتفاق کیا گیا اس حدیث پر، یعنی یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اصل میں یہ جو پوری حدیث ہے، پوری وضاحت کے ساتھ، وہ بخاری میں 1266 نمبر پر ہے، یعنی 1266 نمبر پر صحیح البخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بینما رجل واقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخری حج ہوا، اس حج کے دوران کی بات ہے کہ ایک آدمی میدان عرفات میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا اپنی سواری پر، وہ اپنی سواری سے نیچے گرتا ہے اور وہ اس کی سواری اس کو کچل دیتی ہے اور وہ وہیں پر فوت ہو جاتا ہے۔ حالت احرام میں تھا، حاجی تھا نا، حج کر رہا تھا، تو احرام اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اس کو کفن دو فی ثوبیہ، اس کے دونوں کپڑوں میں، یعنی حالت احرام میں اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے، حالت احرام میں اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو صحیح البخاری کی حدیث 1266 یہ کہتی ہے کہ اسے اس کے احرام میں ہی کفن دیا جائے گا۔ وہ جو احرام کی 2 چادریں ہیں، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اس کے احرام کی جو 2 چادریں ہیں، ان 2 چادروں میں ہی اسے کفن دیا جائے گا۔ اور مزید حدیث میں ہے وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس آدمی کو کہ جو حالت احرام میں فوت ہوا ہے اور پھر احرام میں ہی اسے کفن دیا گیا ہے، فرمایا وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کا سر بھی نہیں ڈانپنا، اور مزید یہ کہ اس کا چہرہ بھی نہیں ڈانپا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حالت احرام میں جو بندہ فوت ہو تو اسے احرام کی چادروں میں ہی کفن دیا جائے گا، اور جیسے کہ جو محرم ہوتا ہے احرام والا، احرام کی حالت میں وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اسے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو حالت احرام میں فوت ہونے والے کو احرام کی چادروں میں کفن دینے کے بعد خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی، ولا تخمروا رأسہ، اور اس کا سر بھی نہیں ڈانپا جائے گا اور اس کا چہرہ بھی نہیں ڈانپا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ جی ابراہیم کیا پوچھ رہے ہو؟ بیری کے پتوں کے ساتھ، یہ ابراہیم کا سوال ہے کہ حدیث میں آیا اغسلوا بماء وسدر، کہ میت کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دینا ہے، تو بیری کے پتوں کے ساتھ کیسے غسل دیا جائے گا؟ یاد رکھیں، میت کو غسل دیتے ہوئے بیری کے پتوں کا استعمال غسل میں 3 طریقوں کے ساتھ ہے، 3 طرح سے بیری کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالیں،
اور اس پانی کو اس قدر ہلائیں کہ اس کے اوپر جھاگ آ جائے، اور پھر اس جھاگ کے ساتھ اس میت کو ملا جائے اور پانی کے ساتھ غسل دے دیا جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر کے اس پانی کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ بیری کے پتوں کو جلا کر کے اس کو راکھ بنا لیا جائے، اور پھر اس راکھ کو میت کے جسم پر ملا جائے، اور پھر بعد میں پانی بہا کر کے پانی کے ساتھ غسل دے دیا جائے۔ یہ ہے 3 طریقے بیری کے پتوں کے ساتھ میت کو غسل دینے کے۔ البتہ اگر بیری کے پتے میسر نہیں ہیں، اگر بیری کے پتے نہیں مل رہے، تو پھر صابن وغیرہ کے ساتھ بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ ہے اچھی صفائی حاصل کرنا، کہ اچھی طرح وہ میت کو صفائی حاصل ہو جائے، اچھا غسل ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے۔ اور بیری کے پتوں کو پانی میں ملانے کا مقصد بھی یہ کہ بیری کے پتوں کے ساتھ فرمایا کہ اچھی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر بیری کے پتے میسر نہیں ہیں تو صابن وغیرہ کے استعمال سے بھی اچھی صفائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہاں، دوسرا اس میں ایک مسئلہ واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت احرام میں فوت ہوتا ہے تو اسے عام کفن نہیں دیا جائے گا، وہ جو 3 چادروں والا کفن ہوتا ہے نا، وہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اسی کا جو احرام ہے، جو اس نے 2 چادریں، ایک کو تہبند بنایا ہے، دوسری اس نے ایسے اوپر لی ہوئی چادر، تو انہی 2 چادروں میں اسے لپیٹ کر کے اس کا سر بھی ننگا اور اس کا چہرہ بھی ننگا، ایسے اس کو کفن دیا جائے گا اور غسل بھی دیا جائے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والے کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان 2 چادروں میں کفن دیا جائے گا اور پھر دفن کر دیا جائے گا۔ جی آگے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، قالت، انہوں نے کہا، لما ارادو، اب یہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لما ارادو، جب انہوں نے ارادہ کیا، صحابیات نے جب ارادہ کیا، نہیں، صحابہ کرام نے جب ارادہ کیا، لما ارادو، جب صحابہ کرام نے ارادہ کیا، غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا، قالو، تو انہوں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ما ندری، نہیں ہم جانتے، نجردو، یہ اصل میں ہے انجردو، یہ حمزہ استفہام یہاں پہ محذوف ہے۔ آپ کی کتابوں میں ہے حمزہ استفہام نجردو کے شروع میں؟ نہیں ہے، یہ حمزہ استفہام یہاں پہ محذوف ہے۔ انجردو، نہیں ہم جانتے، اللہ کی قسم، کہ ہم کپڑے اتاریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کما نجرد موتانا، جیسے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے کپڑے اتارتے ہیں غسل دینے کے لیے، ام لا نجرد، یا ہم نہ کپڑے اتاریں۔ اب ابو داود میں یہی حدیث مکمل وضاحت کے ساتھ ہے۔ ابو داود میں جو وضاحت کے ساتھ جو پوری حدیث ہے اس کا نمبر ہے 3141، وہاں یہ حدیث مکمل وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا مرحلہ آیا تو صحابہ کرام میں اس بات پہ اختلاف ہوا کہ کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ واللہ ما ندری انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہمیں نہیں بات سمجھ آ رہی کہ ہم ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتاریں جیسے ہم اپنے فوت ہونے والوں کے کپڑے اتار کر کے انہیں غسل دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم کپڑوں سمیت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیں۔ اب یہ اختلاف اٹھا صحابہ کرام میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، القی اللہ علیہم النوم، وہ صحابہ کرام پہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا، صحابہ کرام پہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو مسلط کر دیا، سب کے اوپر ایک غنودگی سی چھا گئی۔ صحابی کہتے ہیں وہاں جو موجود تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ نیند کی وجہ سے جس کی یہ تھوڑی یہ اس کے سینے کے ساتھ نہ لگی ہے،
ہوتا ہے نا نیند کی وجہ سے وہ سر جھک جاتا ہے، اور ایسے کہتے ہیں کہ ایسی نیند طاری ہوئی سب پہ کہ سب کی یہ ٹھوڑیاں ان کے ایسے سینوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب سب پہ ایک نیند طاری ہو گئی، سب غنودگی کے عالم میں چلے گئے، تو گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں سمیت ہی غسل دے دو۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ آواز کس کی تھی، غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دے دو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دے دیا گیا۔ یہ اس حدیث کا مکمل ہے۔ یہاں پر تو صرف ایک اشارتاً بات نقل کی ہے نا، حدیث نقل کی امام ابن حجر نے کہ صحابہ نے کہا واللہ ما ندری نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا ام لا، کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں بات سمجھ آ رہی، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہم جیسے اپنے فوت ہونے والے عام لوگوں کو غسل دینے کے لیے ان کے کپڑے اتارتے ہیں، کیا ہم ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے اتاریں؟ یہ اتنی بات یہاں پہ نقل ہے، اور جو مکمل حدیث ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے، تو ابو داود میں اس حدیث کا نمبر ہے 3141، 41 نمبر پر وہ روایت موجود ہے۔ جی آگے ان ام عطیہ ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی، قالت انہوں نے کہا دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے پاس تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، وَنَحْنُ اور ہم نغسل غسل دے رہی تھیں ابنتہ آپ کی بیٹی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جن کی شادی ہوئی تھی ابو العاص کے ساتھ، وہ فوت ہوئی۔ یہ ابنتہ سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب مراد ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھی، تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ وہ جہاں پہ غسل دیا جا رہا تھا وہاں پہ نہیں، پردے کے پیچھے تشریف لائے۔ فقال آپ نے کیا کہا؟ فقال آپ نے فرمایا اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، وہ جو عورتیں غسل دے رہی تھیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اغسلنھا، تم اس کو غسل دو، ثلاثاً 3 مرتبہ، او خمساً یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذالک یا اس سے بھی زیادہ، ان رأیتن ذالک اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو، ان رأیتن اگر تم ضرورت محسوس کرو، ذالک اس کی، بماء و سدر، غسل کس کے ساتھ دینا ہے؟ بماء و سدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ وہ میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بتا دیا کہ بیری کے پتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور آسان جو طریقہ ہے، جو زیادہ تر طریقہ اپنایا جاتا ہے اور جو زیادہ بہتر ہے ان تینوں طریقوں میں سے، وہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر کے اس پانی کو ابال لیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَجَعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور تم ڈال لینا فی الآخرۃ، آخر میں، کافورا، کافور یہ ایک خوشبو کا نام ہے کہ آخر میں، آخری غسل میں وہ پانی میں کافور بھی ملا لینا، او شیئا من کافور، یا کافور میں سے کچھ۔ فلما فرغنا آذناہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فلما پس جب فرغنا ہم فارغ ہوئیں، غسل سے فارغ ہوئیں، آذناہ ہم نے آپ کو اطلاع دی، ہم نے آپ کو اطلاع دی، فالقا تو آپ نے پھینکا، الینا ہماری طرف، حکواہ اپنا تہبند، فقال آپ نے کہا اشعرنھا ایاہ، اشعرنھا ایاہ اسے اس کا قمیص بنا دو،
شیار کہتے ہیں، تہبند تو وہ ہوتا نا جو نیچے باندھا جاتا ہے، شیار کہتے ہیں ایسی چیز جس کے ساتھ ایسے اوپر والے جسم کو ایسے لپیٹ لیا جائے، تو اس کا معنی کر دیا گیا قمیص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہوگا کہ جب تم غسل سے فارغ ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ ام عطیہ کہتی ہیں فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہوئیں غسل دینے سے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، فالقا الینا حکواہ، حکوہ کہتے ہیں تہبند کو، تو آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور کہا کہ اس تہبند کا اس تہبند کو اس کا قمیص بنا دو، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قمیص بنا دو کفن میں۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ ابدأنا بما یامینہا، ابدأنا تم ابتدا کرو، بما یامینہا دائیں جانب سے، زینب کی دائیں جانب سے، یعنی غسل کی ابتدا کرو دائیں جانب سے، ومواضع الوضوء منہا، اور اعضائے وضو سے۔ یہ میں آخر میں نا غسل کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ وفی لفظ للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ فظفرنا شعرہا ثلاثۃ قرون، ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنا دی۔ مینڈی سمجھتے ہو کیا آتا ہے؟ وہ جو عورتیں بناتی ہیں نا یہاں پہ بالوں کو ایسے جوڑ کر کے جو مینڈی بنائی جاتی ہے، ام عطیہ کہتی ہے ہم نے غسل دینے کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنا دی، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا، اور ہم نے ان مینڈیوں کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ڈال دیا، سامنے سینے پر نہیں ڈالا، سامنے نہیں رکھا، پیچھے ڈال دیا۔ تو اس حدیث سے کہ یہ ایک مسائل سمجھ آتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ میت کو کم از کم 3 مرتبہ غسل دینا چاہیے یا 5 مرتبہ، اور اگر ضرورت محسوس ہو، یعنی دوران غسل اگر میت کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اور زیادہ اس کو غسل دیا جائے، پانی بہایا جائے، تو پھر 5 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دیا جا سکتا ہے، طاق عدد میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی ضرورت ہو اتنا غسل دیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ 3 مرتبہ ہی غسل دینا یا 5 مرتبہ ہی غسل دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان رأیتم ذالک، اگر تم ضرورت محسوس کرو تو 5 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے دینا، تو اگر ضرورت ہو تو طاق عدد میں غسل دینا بہتر ہے۔ مرد یہ مطیع رحمان نے سوال کیا ہے کہ مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ ہاں بھائی، خامد بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی فوت ہو گئی تو خامد اسے غسل دے سکتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا تھا لو مت قبلی لغسلتکی، عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی نا تو یقیناً تجھے غسل میں دوں گا۔ بات سمجھ آئی؟ اب اسی سوال کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے؟ تو جی ہاں، جیسے خامد بیوی کو غسل دے سکتا ہے ایسے ہی بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے۔ وہ جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی نا کہ جس حدیث میں یہ تھا، صحیح البخاری کی حدیث 1266 نمبر 1266 نمبر، کہ جس میں صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینا کپڑے اتار کر کے دیں یا کپڑوں سمیت ہی غسل دے دیں، جس حدیث میں یہ ذکر ہے۔ تو اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں میرے ذہن میں یہ بات پہلے آتی نا تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو وہ تو ایک بہت بڑا غم تھا، تو اس وقت وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، تو وہ صحیح البخاری کی وہ روایت میں ہے، اس کے آخر میں، اس روایت کے آخر میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اگر میرے ذہن میں یہ بات پہلے آتی نا
تو پھر صحابہ کرام کو غسل نہ دینے دیتی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں، ہم ساری مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی. تو معلوم ہوا کہ بیوی بھی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، اور خاوند بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. جی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی، قالت، انہوں نے کہا، کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفن دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی ثلاثۃ اثواب بیض سہولیۃ، فی ثلاثۃ اثواب، تین کپڑوں میں، بیض سفید کپڑوں میں، سہولیۃ من کرسف، سہولی اونی کپڑوں میں. دوبارہ، فی ثلاثۃ اثواب بیض سہولیۃ من کرسف، کرسف کہتے ہیں روئی کو، تو یہاں سے وہ معنی لیا گیا اونی، اون سمجھتے ہو نا، اونی کپڑا. سہول یمن کی ایک بستی کا نام ہے. تو یہ کپڑا اس علاقے میں بنتا تھا، اس وجہ سے اس کپڑے کو سہولی کہا جاتا تھا. بات سمجھے، سہول یمن کی ایک بستی کا نام، اور یہ کپڑا اس علاقے میں بنتا تھا، تو اس وجہ سے اس کپڑے کو سہولی کپڑا کہا جاتا تھا. فرمایا کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفن دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی ثلاثۃ اثواب بیض سہولیۃ من کرسف، تین سفید، تین اونی سہولی سفید کپڑوں میں، لیس فیہا قمیص، نہ ان میں قمیص تھا، ولا امامۃ، اور نہ ہی امامہ تھا. متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا، یعنی یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا وہ کفن سفید تھا، اور اس کفن میں تین چادریں تھیں. جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 کپڑوں میں، یعنی 7 چادروں میں کفن دیا گیا، وہ حدیث ثابت نہیں ہے. اور دوسرا، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کفن میں وہ سلا ہوا قمیص نہیں ہونا چاہیے، کھلی چادریں ہونی چاہیے. بات سمجھ آئی؟ اور کفن میں امامہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی آگے. اچھا، ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ کفن میں 3 چادریں ثابت ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھ لیا بخاری مسلم کی کہ 3 چادروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا. اور کفن میں 2 چادریں بھی ثابت ہیں، یعنی اگر 2 چادروں میں کفن دے دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے. اگر 3 چادریں نہیں ہیں تو 2 چادروں میں کفن دے دیا جائے، وہ بھی ثابت ہے. جیسا کہ وہ پیچھے ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے کہ وہ بندہ جو حالت احرام میں فوت ہوا تو اسے 2 چادروں میں کفن دیا گیا. اور اگر 2 چادریں بھی نہیں ہیں، 3 بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، 1 چادر ہے، تو 1 چادر میں کفن دینا بھی جائز ہے. وہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مصعب بن عمیر اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کو، ان دونوں کو 1 چادر میں کفن دیا گیا تھا. تو 1 چادر میں کفن دینا بھی ثابت ہے، 2 چادروں میں کفن دینا اور 3 چادروں میں کفن دینا بھی ثابت ہے. بہتر یہ ہے کہ 3 چادروں میں، اور وہ چادریں سفید رنگ کی ہوں، ان میں کفن دیا جائے. لیکن اگر وہ میسر نہیں ہے، 2 چادریں تو 2 چادروں میں، اگر 2 بھی نہیں ہے، 1 ہے تو 1 چادر میں کفن دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، ہمیں بھی پہننا چاہیے، سنت ہے. الحمدللہ میں بھی پہنتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، کبھی پہنتا ہوں کبھی نہیں پہنتا. مرید کے میں جب جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں پہنتا تھا، اب بھی پہننا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، تو کالے رنگ کا امامہ بھی پہننا چاہیے. لیکن ضروری نہیں کہ کالے رنگ کا پہنا جائے، اگر کوئی سفید رنگ کا امامہ باندھنا چاہتا تو وہ باندھ لے. بات سمجھ آئی؟ چلیں جی. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی، قال انہوں نے کہا کہ لما توفی عبداللہ بن ابی، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا، جاء ابنہ، آیا اس کا بیٹا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن ابی۔ آیا اس کا بیٹا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اس نے کہا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا اور مخلص مومن تھا۔ اچھا، فقال، عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا، اعطینی، اے اللہ کے رسول، اعطینی، آپ مجھے دے دیں قمیص کا، اپنا قمیص، اکفنہ فیہ، کہ میں اس میں کفن دے دوں اس کو، یعنی اپنے باپ کو۔ فاعطاہ ایاہ، تو آپ نے اس کو وہ دے دیا۔ متفق علیہ، اتفاق کیا گیا اس حدیث پر، یعنی یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔